most beautiful of miracles. The more you read, the more you feel Allah's love with every beat. Al-Quran, Noorun wa Bayan. Al-Quran. السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو لاسٹ فرائیڈے کے لیے معذرت، میں ویڈیو نہیں بنا سکی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، ہم نے قرآن ریفلیکشنز کرنا تھا، تو پھر آج ہم قرآن ریفلیکشنز ہی کریں گے۔ سورہ نبا ہم کر رہے ہیں، آج ہم آیت نمبر 9 کو دیکھیں گے۔ پہلے اس کی ریسیٹیشن سن لیتے ہیں۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا۔ تو آیت نمبر 9 کی پہلے ہم ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ وجعلنا، اور بنایا ہم نے، نومکم، تمہاری نیند کو، سباتا، آرام کا ذریعہ، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا۔ اینڈ وی ہیو میڈ یور سلیپ ایز اے تھنگ فار ریسٹ۔ اس آیا میں اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور بڑی نشانی نیند کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے سباتا۔ سباتا جو ہے وہ سبت سے ہے۔ سبت کا میننگ ہوتا ہے کاٹ دینا، کاٹنے کو کہتے ہیں، اور یہ ہفتے کے دن کو بھی سبت کہا جاتا ہے۔ اور کیوں کہلاتا ہے؟ کیونکہ جو یہودی تھے ان کے لیے ہفتے کے دن کام کرنا بالکل منع تھا، وہ ان کے آرام کا دن تھا، چھوٹے چھوٹے کام کرنا بھی ان کے لیے منع تھا۔ تو ظاہر ہے جب کوئی کام نہیں کرتا تو پھر وہ آرام کرتا ہے، تو اس لیے اس کو راحت کا، آرام کا ذریعہ اس کو کہا گیا، اس کا میننگ ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ وی ایز مسلمز، ہمارے لیے تو کوئی بھی دن آرام کا نہیں ہے مکمل طور پر۔ رات کا جو وقت ہے وہی ہمارے لیے آرام کا وقت ہے، راحت کا وقت ہے۔ بٹ یو نو آف کورس وی کین ہیو اوور ریسیٹ ڈیز ونس اے ویک اور ٹوائس اے منتھ، یو نو، جہاں پہ ہم وی کین ڈو تھنگس فار آور مائنڈ، باڈی اینڈ سول، لیکن اس میں بھی ہم کچھ نہ کچھ پلان کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، مکمل طور پہ تو آرام نہیں کر رہے ہوتے۔ تو سلیپ جو ہے وہ ہمارے لیے آرام کا باعث ہے، راحت کا ذریعہ ہے۔ تو سلیپ اٹ ایکچولی کٹس یو آف فرام the rest of the world, from your family, work and everything۔ اچھا، سلیپ جو ہے نا وہ اٹ سیلف راحت نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ ایک مین ہے، ایک ذریعہ ہے آرام کا، راحت کا۔ اگر آپ اس کا لنک دیکھیں نا تو جب آپ کام کر کر کے تھک جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ سے کام چھٹنے لگتے ہیں، آپ کام کر ہی نہیں پاتے، آپ کٹ جاتے ہیں کاموں سے۔ جیسے مثال لے لیں کہ یو نو جب بھی آپ کے ایگزامز ہوتے ہیں، سو یو وانٹ ٹو اسٹڈی لیٹ نائٹ، اور آپ کو لگتا ہے یا کوئی امپورٹنٹ ٹاسک ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ آج ساری رات لگا کے اس کام کو ختم کر لیں گے۔ تو کیا ہوتا ہے، یو ٹرائی ٹو اسٹے اپ لیٹ ایٹ نائٹ، لیکن ایک ٹائم آتا ہے جس میں یو کانٹ فوکس آن یور اسٹڈی، آن یور ورک۔ آپ چاہے خود کو کتنا بھی جگانے کی کوشش کریں، لیکن یور باڈی ول گیو اپ آن یو، آپ کا سسٹم شٹ ڈاؤن ہو جائے گا اینڈ یو ول گو ٹو سلیپ۔ تو اسی طرح سے آپ اس کی مثال کو لنک کریں ڈیتھ سے، کہ چاہے آپ جتنے بھی مصروف ہوں، چاہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، تو جو ہماری موت ہے، ڈیتھ ہے، وہ بھی ہمیں سارے کام چھڑوا دیتی ہے۔ تو جس طرح سے نیند سارے کام چھڑوا دیتی ہے، موت بھی ایسے ہی سارے کام چھڑوا دیتی ہے۔ اب نیند میں تو ہم جب سو رہے ہوتے ہیں، پھر جب دوبارہ اٹھتے ہیں تو بہت فریش ہوتے ہیں، اور جو ہمارے سلیپ آورز گزرے اس میں ہمیں بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا تھا، کیونکہ ہم تو آرام کر رہے تھے۔ جو نیند ہے یہ اللہ کی رحمت کی نشانیوں میں سے ہے، اٹس کائنڈ آف Allah's favor upon us as human beings، اور یہ بریک ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری بھی ہوتی ہے۔ پھر سلیپ جو ہے اٹس آلسو سائن آف Allah's power۔ کس طرح سے؟ کیونکہ دیکھیں نیند کون لاتا ہے؟
اللہ تعالیٰ لاتے ہیں نا. جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی کہ کئی بار ہم رات کو جاگ کے کام کرنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نہیں کر پاتے کیونکہ نیند آ جاتی ہے. اسی طرح سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ سونا چاہتے ہیں, نیند اچھی لینا چاہتے ہیں, لیکن سلیپ ڈس آرڈرز کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آ پاتی. تو اللہ تعالیٰ اگر نیند نہ لانا چاہیں تو ہم خود سے نیند بھی نہیں لا سکتے, اور اگر ہم خود کو جگانا چاہیں اور اللہ کی طرف سے نیند آ جائے تو ہم خود کو جگا بھی نہیں سکتے. So we don't have any choice in that. یہ چیز ہمیں کیا بتاتی ہے کہ we are so weak, we are so incapable as human beings, اور ایک اللہ کی ذات ہی ہے جو پاورفل ہے, جس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. سبحان اللہ. پھر there is another way to ponder upon this آیا, اور وہ کیا ہے کہ نیند کو موت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. نیند موت کی بہن ہے, اور اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے قرآن کی اس آیت سے جو کہ سورہ زمر کی ہے, آیت نمبر 42. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ ہی موت کے وقت جانیں قبض کرتا ہے, اور جس کی موت نہیں آئی ہوتی اسے اس کی نیند میں قبض کرتا ہے, پھر وہ اس روح کو روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کر دیا, اور دوسری کو ایک مقررہ وقت تک واپس بھیج دیتا ہے. بلا شبہ اس میں ہم لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. So imagine, each night when we go to sleep, it's as if we die, and when we wake up, we are resurrected. اور اس کی دلیل ہمیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ملتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو دعائیں پڑھا کرتے تھے سونے سے پہلے, اور جو جاگ کر دعائیں پڑھا کرتے تھے, اس سے بھی ملتی ہے, اور اس کی ٹرانسلیشن آپ کو شاید اسکرین پہ نظر بھی آ رہی ہو. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آئے دن ہمیں میڈیا پہ ایسی نیوز سننے کو ملتی ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز ہوئے, اور وہ کس طرح سے موت کے منہ سے نکلے, اور ان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور چانس دیا, زندگی, ایک نئی زندگی دی. ابھی ریسنٹلی کیبل کار کا جو واقعہ ہوا جس میں کچھ لوگ کتنے آورس تک کیبل کار میں لٹکے رہے, پھر کس طرح سے ان کو بچایا گیا. دے آلموسٹ ہیڈ اے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس, ان کو ایک نئی زندگی ملی. ان کی حالت کیا تھی یہ دیکھنے والی تھی. اسی طرح میں بہت سی اور بھی میڈیا پہ ایسی نیوز ملتی ہیں where people talk about having a second chance in life after surviving a near death experience. تو یہ تو ایک اینگل ہے اس کو دیکھنے کا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں تو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ڈیلی ہی ہوتا ہے, جب ہم سوتے ہیں اور جب ہم اٹھتے ہیں. سو کبھی ہم نے اس طرح سے سوچا کہ we died a death of sleep every night and we are resurrected every morning. ہم اس کو اس طرح سے ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور زندگی دی ہے, ایک نیا دن دیا ہے جس کو ہم بیسٹ سے بیسٹ بنا سکتے ہیں, ایک سیکنڈ چانس دیا ہے ہمیں لائف میں کہ ہم آج کا دن کس طرح سے گزار سکتے ہیں. So this is another way of pondering upon this ayah کہ we get this reminder of death every day when we go to sleep and when we are resurrected, when we wake up. پھر سورہ فرقان میں آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے نیند کو آرام کا ذریعہ بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس اور نیند کو ذریعہ آرام بنایا. اچھا, اب ایک چیز ہم دیکھیں کہ نیند جو ہے وہ آرام اور راحت کا باعث ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے زیادہ تر جو کہ جینوئنلی کام کرتے ہیں, ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں, خیر و بھلائی کے کام کرتے ہیں, خود کو تھکا دیتے ہیں اللہ کے کاموں میں. تو رات کو جب بھی وہ بیڈ پہ جاتے ہیں ان کو فوراً بڑی آرام سے پرسکون نیند آ جاتی ہے. تو ان کی نیند جو ہے وہ فکروں سے آزاد ہوتی ہے, پرسکون اور آرام کا ذریعہ ان کے لیے بنتی ہے. لیکن آن دا کانٹرری جو لوگ لوگوں پہ ظلم و زیادتیاں کرتے ہیں یا اس طرح سے کام نہیں کرتے, لیزی زندگی گزارتے ہیں, دن میں بھی سوئے رہتے ہیں, تو ان کی جو نیند ہے وہ اس طرح سے راحت و آرام کا باعث نہیں ہوتی. اور سملرلی موت بھی ایسے ہی ہے کہ جب ہم دنیا میں خیر کے, نیکی کے, بھلائی کے کاموں میں خود کو تھکائیں گے, زیادہ سے زیادہ محنت کریں گے اپنی آخرت بنانے کے لیے, تو ہماری جو موت ہے وہ ہمارے لیے راحت اور آرام کا باعث ہوگی. لیکن آن دا کانٹرری اگر ہم دنیا میں آرام کرتے ہیں اور اس طرح سے نیکی کے, خیر بھلائی کے کام نہیں کرتے, تو پھر ہماری جو موت ہے وہ اس طرح سے ہمارے لیے راحت اور آرام کا باعث نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. میسج ہم سب کے لیے یہی ہے
کہ اس دنیا میں کام کرنا ہے، خود کو اللہ کی راہ میں تھکانا ہے، نیکی کے، خیر بھلائی کے جتنے بھی ہم کام کر سکتے ہیں اپنی اچھی آخرت بنانے کے لیے وہ کرنے ہیں، تاکہ ہماری جو آخرت ہے، ہماری موت ہے، وہ ہمارے لیے راحت و آرام کا باعث ہو۔ اس دنیا میں کام کریں تاکہ آخرت میں ہم آرام کر سکیں۔ چونکہ یہ آیا سلیپ کے حوالے سے ہے تو آن سائڈ نوٹ میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ہم کئی بار لوگوں سے سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پراپر سلیپ آورز چاہیے، وی ہیو ورک، وی ہیو فیملیز، وی ہیو لاٹ آف تھنگس ٹو ڈو۔ اگر ہم 7 to 8 آور سلیپ نہیں لیں گے تو ہماری جو کوالٹی آف ورک اس طرح سے بہتر نہیں ہوگی، انرجی لیولز اس طرح سے نہیں رہیں گے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم قرآن میں جب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نائٹ پریئر کی بہت امپورٹنس ہے، اور اپنے آپ کو رات کو جگانا، اپنی سلیپ کو اوور کم کر کے نماز کے لیے اٹھنا، یہ ایک ہائیسٹ لیول آف اسپرچولیٹی اچیو کرنے کا ذریعہ ہے۔ جیسے کہ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ متقین باغات اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا وہ اسے لے رہے ہوں گے۔ بلا شبہ وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے، وہ رات کو بہت ہی تھوڑا سوتے تھے اور وہ سحری کے وقت مغفرت مانگا کرتے تھے۔ اب اسلام از اے کمپلیٹ وے آف لائف، اور اسلام کہیں سے بھی ہمیں انہیلدی لائف سٹائل کی طرف نہیں لے کے جاتا یا سلیپ ڈپرائیوڈ لائفز گزارنے کو نہیں کہتا، لیکن یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے جو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ کم سونے کو انکریج کیا جا رہا ہے، اور رات کو اپنی سلیپ کو اوور کم کر کے اٹھنا اٹس سو ریوارڈیبل۔ تو ایسا کیوں ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم پراپر نیند لیتے ہیں تو ہماری کوالٹی آف سلیپ کیا ہے؟ نمبر 1 از کہ ڈپینڈس آن دا کوالٹی آف سلیپ۔ آورز میٹر نہیں کرتے، آپ کی کوالٹی آف سلیپ میٹر کرتی ہے۔ یو may sleep a few hours, but if they are in a high quality, then you'll benefit from that sleep۔ ٹھیک ہے، تھوڑے آورز بھی ہوں لیکن اگر آپ گڈ کوالٹی کی سلیپ لے رہے ہیں تو وہ سلیپ آپ کو بینیفٹ کرے گی، اور آپ کے انرجی لیولز بھی صحیح رہیں گے، آپ کی کوالٹی آف ورک بھی بہتر رہے گی۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو پریڈیسیسرز تھے وہ راتوں کو کم سوتے تھے، راتوں کو جاگ کے عبادات کرتے تھے، اور دن میں وہ کتنی اچیومنٹس کر گئے، دن میں کتنے کام کر گئے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہماری کوالٹی آف سلیپ کیا ہے۔ ایک تو ہو گیا کوالٹی آف سلیپ، دوسرا یہ ہے کہ اٹ ڈپینڈس آن دی انٹینشن آف یور سلیپ، کہ آپ کیوں سو رہے ہیں۔ اگر آپ اس لیے سو رہے ہیں کہ آپ کی باڈی اسٹرینتھن ہو سکے ان آرڈر ٹو فیڈ یور سول بائی ورشپنگ اللہ، دین دے وونٹ بی اے پرابلم۔ پھر آپ کو یہ 7-8 آورس کا مسئلہ نہیں رہے گا، آپ فوکس کریں گے اپنی کوالٹی آف سلیپ پہ۔ ہم انٹینشن آف سلیپ کو دیکھیں کہ وائی آر وی سلیپنگ؟ آر وی سلیپنگ فار دس لائف اور آر وی سلیپنگ فار دی ہیئر آفٹر؟ ہم کیوں سو رہے ہیں؟ اف یو آر سلیپنگ جسٹ ٹو ریلیکس یور باڈی ود نو کنیکشن ٹو دی ہیئر آفٹر، دین یہ ڈلیما ہمیشہ رہے گا کہ ہمیں 7 to 8 آورس پورے کرنے ہیں، اینڈ دین یو سلیپ اینڈ یو ڈونٹ بادر اباؤٹ ویکنگ اپ فار دی فجر پریئر، ایون چاہے آپ فجر پریئر بھی مس کر دیں۔ لیکن اف یو آر سلیپنگ فار دی ہیئر آفٹر، پھر ہمیں اپنی نیند کو سیکریفائز کرنا پڑے گا فار دوز گریٹ پلیئرز جو کہ ہمیں انشاءاللہ جنت میں ملیں گے۔ تو میسج ہمیں کیا ملتا ہے کہ ایک مسلمان کا سونا بھی عبادت ہے۔ ہم اپنی سلیپ سے جو بھی بینیفٹس ملتے ہیں، جو باڈی کو اسٹرینتھ ملتی ہے، وہ لے کر اپنی باڈی کو خیر اور بھلائی کے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم ایک اپنی اچھی آخرت بنا سکیں۔ اینڈ میں ہم تھوڑے سے سلیپ کے بینیفٹس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جو ریسرچ ہے وہ بہت زیادہ سلیپ کے بینیفٹس بتاتی ہے۔ ایک بینیفٹ تو یہ ہے کہ یہ سلیپ ہماری باڈی کو ریپیئر کرتی ہے۔ پھر سائنس یہ بتاتی ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو جو ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ ایک پروٹین پروڈیوس کرتا ہے جس کو سائٹوکائنز کہتے ہیں، اور یہ ایک اسپیسیفک ٹائپ آف پروٹین ہے جو ہیلپ کرتی ہے ہماری انفلیمیشن اور انفیکشنز کو فائٹ کرنے میں۔ پھر یہ ہمارے ہارٹ کو ہیلدی رکھتی ہے۔ سلیپ امپرووز یور
memory, اس سے آپ کا weight control ہوتا ہے, and sleep also reduces the effects of diabetes, it elevates your mood, آپ کا اس سے mood اچھا رہتا ہے. If you're not feeling good about something, you just sleep over it, sleep اس کو fix کر دے گی. When you'll wake up, you'll feel a lot better. So there are so many benefits of sleep. آپ خود بھی اس پہ سرچ کر سکتے ہیں. So that was all about today's آیا, اور اس آیا سے میسج یہی ملتا ہے کہ جو سلیپ ہے, نیند ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت کی نشانیوں میں سے ایک ہے, اور ہمیں اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیند جیسی نعمت دی ہوئی ہے جو ہمارے لیے راحت کا ذریعہ ہے, آرام کا ذریعہ ہے. اور ان دی اینڈ وہ لوگ جو کہ کسی بھی قسم کی سلیپ مینجمنٹ سے سفر کر رہے ہیں, جو کہ کسی قسم کا سلیپ ڈس آرڈرز کا شکار ہیں, یا جن کو بہت زیادہ سو رہے ہیں یا بہت کم سو رہے ہیں, گڈ کوالٹی آف سلیپ لے نہیں سکتے, ان کے لیے آئی ول ریکمینڈ اے ورک شاپ آن سلیپ مینجمنٹ بائی بردر سلیمان احمر. آپ یہ کریں کہ یوٹیوب پہ جا کر مسٹر ٹائم لینڈرز آپ ٹائپ کریں, اور اس میں ان کی آئی تھنک کافی ایئرس پہلے انہوں نے لمس میں ایک ورک شاپ دی تھی سلیپ مینجمنٹ پہ, آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. اینڈ دیر از ون مور بک, اگر آپ ریڈنگ پسند ہے آپ کو کرنا تو آپ یہ بک پڑھ سکتے ہیں, پروڈکٹیو مسلم, اٹ ہیز اے چیپٹر آن سلیپ مینجمنٹ, یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اٹ ہیز اے لاٹ آف انفارمیشن آن دس سبجیکٹ. سو دیٹ واز آل فار ٹوڈے. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشیل رہے گی. انشاءاللہ آئی ول سی یو نیکسٹ فرائیڈے. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف. السلام علیکم. القرآن نور وبيان